على آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وشهداء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے حضرات، سب سے پہلے نہایت ہی عقیدت و محبت و خلوص کے ساتھ آقائے نامدار محبوب پروردگار ساری کائنات کے مالک و مختار نبیوں کے سردار امت کے غمخوار بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارے حضرت عبداللہ کی آنکھوں کے تارے حضرت آمنہ کے جگر پارے جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں پورا مجمع ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد المعدن الجد والکرم منبع علم والحکم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. نبی اور آل نبی پر پورا مجمع ایک مرتبہ اور پڑھ لے. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ رسول اور آل رسول پر پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لے. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. حضرات، جیسا کہ آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج ہماری جلسہ بزم حسین کمیٹی کہ ہمارے زندہ دار بچوں نے، نوجوان ساتھیوں نے، بزرگوں نے بہت ہی عقیدت و احترام
پہلے میں رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری جلسہ بزم حسین کمیٹی چاندنی چوک، پروردگار عالم اس کے صدر، سیکرٹری و تمام ممبران و عہدیداران اور جن جن بھائیوں نے، بہنوں نے، بچوں نے اس میں حصہ لیا ہے، پروردگار عالم ان سب کی عمر میں، اقبال میں، ایمان میں، عرفان میں، مال و منال میں برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے اور شہیدان کرب و بلا کے فیضان خاص سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ حضرات، آئیے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتے ہوئے صرف 3 شعر نعت پاک کے سماعت فرما لیجیے۔ پہلے ایک مرتبہ جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ارے لطف سرکار کی بات ہی اور ہے، 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 ارے اپنے غم خوار کی بات ہی اور ہے، اپنے غم خوار کی بات ہی اور ہے، لطف سرکار کی بات ہی اور ہے۔ اور شعر سماعت فرمائے۔ ارے یوں تو لاکھوں پیغمبر جہاں میں ہوئے، 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 ارے اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے کلی فاطمہ گل حسین و حسن، 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 ارے ان کے گلزار کی بات ہی اور ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ارے ان کے گلزار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے۔ اور اسلم صاحب سماعت فرمائے شعر۔ ارے دل جھکا جاتا ہے خود بخود دیکھ کر، دل جھکا جاتا ہے خود بخود دیکھ کر، دل جھکا جاتا ہے خود بخود
بخود دیکھ کر ارے ان کے دربار کی بات ہی اور ہے، ان کے دربار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور۔ آخری شعر سماعت فرما دیجئے۔ ارے کتنا خوش حال ہے بستر موت پر، کتنا خوش حال ہے بستر موت۔ عبدالقادر صاحب ارے کتنا خوش حال ہے بستر موت پر، کتنا خوش حال ہے بستر موت پر، کتنا خوش حال ہے بستر موت پر، ارے ان کے بیمار کی بات ہی اور ہے، ان کے بیمار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے۔ محسن بابا شعر سماعت فرمائیے۔ ارے یوں تو لاکھوں ہنسی دیکھے ہم نے مگر، 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 جلوائے یار کی بات ہی اور ہے، جلوائے یار کی بات ہی اور ہے، اپنے سرکار کی بات ہی اور ہے۔ پڑھی درود پاک اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد مادن الجود والکرم، منبع علم والحکم والحکم بآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہندوستان کا راجہ، جھوم کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ ہندوستان کا راجہ جب جنت کے راجہ کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرتا ہے تو کہتا ہے شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین است حسین، دی بنا ہست حسین، سردار نبات دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین، حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین، حسین دین بھی ہیں، حسین دین بھی ہیں اور دی بنا ہے حسین۔ نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین۔ ہم سب آج یہاں پر حضور امام علی مقام علی جدہ وعلیہ السلام اور
تمام شہیدان کرب و بلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور ایک دن کے لیے نہیں 10 دن کے لیے ہم لوگ آئے ہیں۔ ٹھیک؟ شاعر کہتا ہے اسلام کے گلشن میں جو رنگ ہے بو ہے، اسلام کے گلشن میں جو رنگ ہے بو ہے، نانا کا پسینہ ہے نواسے کا لہو ہے، نانا کا پسینہ ہے نواسے کا لہو ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ابتدا شروعات ہم اللہ کے رسول کے ذکر سے کیا کرتے ہیں۔ آج مجالس محرم الحرام کی پہلی تاریخ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی ابتدا بھی ہم ذکر رسول سے کریں۔ جھوم کے بول دیجئے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بول دیجئے سبحان اللہ۔ کیونکہ آج زیادہ دیر کے لیے نہیں آئے، انشاءاللہ کل سے زیادہ دیر کے لیے آئے۔ آج تو ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ کل سے مونو بھائی کیا ٹائم رکھا ہے آپ نے؟ 10 بجے۔ 10 بجے انشاءاللہ کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ میں ایک چیز دیکھ رہا تھا، ہم اہل سنت والجماعت کا ایک طریقہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے نبی کا نام لیا جاتا ہے نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔ کریکٹ؟ کون لوگ لگاتے ہیں، کون لوگ نہیں لگاتے ہیں بتائیے؟ نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیے، لیکن ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مسجد سے اذان کی آواز آ رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم لوگ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ ہوتا ہے ایسا کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کبھی ہم روڈ پہ جاتے ہیں، اذان کی آواز آئی، اللہ کے نبی کا نام لیا، ہمارے سرکار کا نام لیا، ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ تب کہ ہمیں چاہیے کیا کہ جب ہمارے نبی کا نام لیا جائے، جب ہمارے سرکار کا نام آئے، چاہے محفل میں ہو، چاہے اپنے گھر میں ہو، کسی جگہ پہ ہو، اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومو اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لو۔ ہمارا طریقہ ہے نا، لیکن کبھی ہم نے سوچا آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ ہمارا اس میں بینیفٹ کیا ہے؟ کیا لابھ ہے؟ اور ایسا کرنے سے ہمیں ملتا کیا؟ کیا ضروری ہے کہ رسول پاک کا نام ہے، ہم اپنے دونوں انگوٹھوں کو چومیں اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیں؟ آخر ہمارا اس میں فائدہ کیا ہے، بینیفٹ کیا ہے؟ آخر ایسا کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ کیا فائدہ ہمارا؟ کبھی ہم نے سوچا، سوچنے کی کوشش کی، اور آخر یہ شروع کہاں سے ہو گیا؟ اور آخر یہ شروع کہاں سے ہو گیا؟ نبی کا نام سننے کے بعد انگوٹھا چومو، چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا دو۔ آخر یہ شروع کہاں سے ہو گیا؟ آئیے بخاری شریف کی حدیث سے جھوم کے بول دیجئے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بول دیجئے بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے نبی جلوہ فرما ہے۔ ارے جھوم کے بولیے، ارے میرے سرکار جلوہ فرما ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، میرے نبی جلوہ فرما ہے، میرے نبی کے چاہنے والے، میرے نبی کے دیوانے، میرے نبی کے مستانے، میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے پروانے، میرے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، بیچ میں میرا نبی جلوہ فرما ہے، چاروں طرف نبی کے دیوانے ہیں، میرے سرکار کے مستانے ہیں، میرے سرکار کے صحابہ ہیں، میرے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، بیچ میں میرا نبی ہے، چاروں طرف نبی کے چاہنے والے ہیں، بیچ میں میرا سرکار ہے، چاروں طرف میرے نبی کے چاہنے والے ہیں۔ کہنے والا کہتا ہے قسم خدا کی یہ منظر ایسا لگتا تھا کہ جیسے ستاروں کی جھلمٹ میں چودھویں کا چاند جگمگا رہا ہو۔
فرما ہے میرے نبی کے صحابہ، میرے نبی کے دیوانے میرے نبی کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں. میرے نبی اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. میرے نبی اپنے صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں. اچانک میرے نبی نے فرمایا اے بلال دیکھتا نہیں عصر کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ اذان کا ہو. ارے جھوم کے بولیے اے بلال دیکھتا نہیں عصر کا وقت ہو گیا، کھڑے ہو جاؤ اذان کہو. حضرت بلال کھڑے ہو گئے، اذان شروع کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال نے اذان شروع کی. اذان میں جیسے ہی حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ تو حضرت صدیق اکبر پاس میں بیٹھے تھے. آپ نے جیسے ہی ان الفاظوں کو سنا اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما. چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیا. میرے نبی نے دیکھا، مسکرائے اور فرمایا اے عمر تو نے دیکھا میرے صدیق نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا. کہا اے عثمان تو نے دیکھا میرے صدیق نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا. کہا اے علی تو نے دیکھا میرے صدیق نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ دیکھا. کہا بتا میرے صدیق نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ. بلال نے اذان میں جب آپ کا نام لیا صدیق اکبر نے اپنے دونوں انگوٹھوں کو چوما اور چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیا. اتنا سننا تھا میرے نبی نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اے جنت کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج سے لے کر قیامت تک جو بھی میرے نام کو سننے کے بعد اس طرح چومے گا اور آنکھوں سے لگائے گا کل قیامت کے دن وہ جہاں بھی بھٹک رہا ہوگا میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت کے اندر لے جاؤں گا. جنت کے اندر. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. عظمت امام حسین، عظمت امام حسین، عظمت امام علی مقام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. واہ 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 سبحان اللہ. اور مجھے کہنے دیا جائے کہ جس نبی کے نام کا یہ علم اس نبی کی ذات کا علم کیا ہوگا؟ ارے جھوم کے بول دیجئے، دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بول دیجئے جس نبی کے نام کا یہ علم اس نبی کی ذات کا علم کیا ہوگا؟ ایک چیز اور لیتے چلیے. آپ کا نام کیا ہے؟ بولیے نا، کھڑے ہو کے بولیے. محمد کلیم بخش. کیا نام ہے؟ محمد کلیم بخش. ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اپنے ناموں کے شروع میں محمد لگاتے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولیے نا. کیوں؟ کیا ضروری ہے کہ ناموں کے شروع میں محمد لگائے جائے؟ ایک صاحب ہمارے پاس آئے کہا حضرت ہمارے نام کے ساتھ محمد نہیں ہے. کہا کیوں؟ میرے نام کے ساتھ ہمارے باپ دادا کا نام ٹائٹل عبدل ہے، میرا نام عبد الرحیم ہے. تو ہم نے کہا محمد عبد الرحیم کر لو. جھوم کے بولیے ناموں کے شروع میں محمد. کیوں؟ کیا فائدہ ہے ناموں کے شروع میں محمد لگانے کا؟ اور یاد رکھو میرے جس بھائی کے نام کے شروع میں محمد نہیں ہے کل سے جب بھی کسی کو اپنا نام بتائیں گے محمد بشیر، محمد عبد الکریم، محمد ابرار، ناموں کے شروع میں محمد. کیا بات ہے؟ ناموں کے شروع میں محمد کیوں؟ اور اپنے محمد لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ بینیفٹ کیا ہے؟ کیوں ناموں کے شروع میں محمد لگائے جائے؟ بھائی اللہ لگا لو، اللہ لگا لو. اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 نبی و رسول کو اس دھرتی پہ بھیجا. آدم لگا لو، نوح لگا لو، شیش لگا لو،
زکریا لگا دو، ابراہیم لگاؤ، اسماعیل لگاؤ، داؤد لگاؤ، ادریس لگاؤ، محمد ہی کیوں؟ ناموں کے شروع میں محمد لگانے کا فائدہ، آخر ایسا کرنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ کیا ضروری ہے کہ ناموں کے شروع میں محمد لگایا جائے؟ آئیے روایت میں آیا، جھوم کے بول دیجئے پہلے، ارے دونوں ہاتھوں کو خدا میں لہرا کے بولیے، جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم، نہ بیٹا باپ کا، نہ باپ بیٹے کا، نہ شوہر بیوی کی، نہ بیوی شوہر کی، نہ شوہر بیوی کا، کوئی کسی کا کوسا نہ ہے۔ یہ سورج جو زمین سے کروڑوں میل اوپر ہے، مئی جون کی گرمی میں ہم اپنا ننگا پیر زمین پر نہیں رکھ پاتے۔ حدیث میں آیا یہ سورج الٹا ہے، یہ سورج الٹا ہے، یعنی آگ کا منہ اوپر ہے، یہ نیچے کا تلا ہے جو اتنی تیز گرمی بھیجتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن یہ سورج سیدھا کر دیا جائے گا، آگ کا منہ نیچے ہو جائے گا، اور سورج کہاں رہے گا؟ ہمارے سروں کے اوپر۔ سوال ایسے قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم، سورج ہمارے سروں کے اوپر، ایسی گرمی، ایسی گرمی، زمین تانبے کی طرح جلتی ہوگی، انسان کی بدن سے اتنا پسینہ اتنا پسینہ اتنا پسینہ بہے گا کہ پسینہ بہتے بہتے زمین میں جذب ہوتے ہوتے زمین بھر جائے گی، اور انسان اپنے اپنے پسینے سے اپنی اپنی گردن تک ڈوبا ہوا کھڑا رہے گا اور کہے گا اے اللہ دینا ہے تو ہم کو دوزخ دے دے، لیکن یہاں سے نکال دیا برداشت نہیں ہو جاتا۔ قیامت سورج اور قیامت کا دن کتنا بڑا ہوگا؟ 70,000 سال کے برابر کا ایک دن۔ سورج سمانے سے پر گرمی کی شدت، انسان اپنے اپنے پسینے سے اپنی اپنی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، اور نام محمد کا فائدہ ڈھونڈ کے بول دو، جیسا ہی قیامت قائم ہوگی، جیسا ہی میدان محشر قائم ہوگا، سب سے پہلے میرا نبی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ جھوم کے بول دیجئے، ارے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے بولیے، سب سے پہلے میرا نبی خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا۔ جیسے ہی میرا نبی اپنے سجدے سے اپنے سر کو اٹھائے گا تو آواز آئے گی، اے محمد آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیے۔ ارے جھوم کے بول دیجئے، جیسے ہی میرا نبی سجدے سے سر کو اٹھائے گا آواز آئے گی، اے محمد آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیے۔ تو اب جس جس کا نام محمد ہے، جس جس کے نام کے ساتھ محمد ہے، وہ سب کے سب جنت کی طرف جانے لگیں گے، جنت کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ تو جنت کا داروغہ روک لے گا، کہے گا بھائی کہاں جاتے ہو؟ کہیں گے اعلان ہوا ہے کہ محمد آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیے، ہمارا نام بھی محمد ہے، ہمارے نام کے ساتھ بھی محمد ہے، ہم لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو داروغہ جنت خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے پروردگار یہ اعلان تو تو نے اپنے حبیب کے لیے کروایا ہے، لیکن یہ جتنے محمد نام والے ہیں سب جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو پروردگار فرمائے گا، اے داروغہ جنت ان کو روکو مت، میں نے اپنے حبیب کے نام کے صدقے میں ان محمد نام والوں کو بخش دیا ہے۔ ان تمام سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، بہت بول کے بول دیجئے، سبحان اللہ، آنکھوں کو فضا میں لہرا کے بول دیجئے، تو مجھے کہنے دیا جائے کہ جس نبی کے نام کا یہ عالم، اس نبی کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟
ارے جھوم کے بول دو، جس کا نام اتنا پاورفل، نام لگا لیا جنت کے حقدار ہو گئے. تو جس نبی کے نام کا یہ عالم، اس نبی کی کون نبی؟ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے، دیکھو بچوں بیٹھ جاؤ، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبی و رسول کو اس دھرتی پر بھیجا نا. لیکن ہمارا ایک طریقہ ہے، ہم لوگ چمتکار کو نمسکار کرتے ہیں. کریکٹ ہے نا؟ ایسا ہی ہم لوگ چمتکار کو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی پنج وقتہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بھاری بارش ہو لیکن اس کی جماعت قضا نہیں ہوتی،